جی السلام علیکم، میرا نام ہے شاہد ایوب. آپ دیکھ رہے ہیں لرننگ ٹو لیو. پچھلے سیشن میں پارٹ 1 میں ہم ڈسکس کر رہے تھے ٹالرنس. تو اس سلسلے کو وہیں سے شروع کریں گے. اعجاز صاحب کو ذکر کر رہے تھے اپنے نانا کا. انہوں نے ان کا یہ واقعہ سنایا، ان کا لیول آف ٹالرنس انہوں نے بتایا اور لیول آف رسپیکٹ بتائیے کہ کیا معاشرہ تھا، ہم کہاں کھڑے تھے اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں. یعنی وہ سب چیز، وہ ہماری روایات، وہ ہمارا رکھ رکھاؤ، وہ ہماری برداشت، وہ آخر کدھر گئی اور وہ کیسے ختم ہوئی ٹائم کے ساتھ ساتھ. یہ ہے ایک بہت بڑا کنسرن. تو اعجاز صاحب سے ریکویسٹ کریں کہ اس چیز کو وہیں سے شروع کریں پارٹ 2 میں، جہاں سے ہم نے پارٹ 1 میں چھوڑا تھا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. جی سر. پہلے تو مجھے آپ کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے نا خود اتنا مزہ آ رہا پتہ ہے نہیں چلا. کہ وقت کا پتہ نہیں چل رہا. ہم بات کر رہے تھے ٹالرنس پہ. شاید سب ٹالرنس جو ہے نا وہ ایک ہیومن لائف کا، ایک انسان کا ایسٹ ہے. صحیح بات. ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہر چیز میری مرضی سے چلے. سوری آپ کی بات کر رہا سر ہوں. وہ کہتے ہیں کہ دی ہائیسٹ جو ایجوکیشن کا سب سے بڑا لیول ہے نا جی، سر اس کو وہ اچیو ہی تب ہوتا ہے جب آپ کی ٹالرنس ہو. سر میں اسے تھوڑا سا اب بالکل درست، میں آپ سے متفق ہوں. میں اس کو تھوڑا سا ڈفرینٹ ڈیفائن کرتا ہوں. اوکے. میچورٹی از وین یو آر ٹالرنٹ. ویری ٹالرنٹ. اگر آپ ٹالرنٹ نہیں ہے نا تو یو آر ناٹ میچور. ایکچولی کیونکہ ایک ڈیفینیشن ہے، یہ بہت ظاہر ساری ہے definition- اپنا اپنا ایکسپیرینس اور اپنی اپنی ڈائمینشن ہے. میں چونکہ جانتا ہوں آپ کی ساری زندگی جی جہاز اڑانے میں جی اور جی دنیا دیکھنے میں لگی. جی جی ایک تو محاورتاً کہتے ہیں نا جی جی دنیا دیکھی ہوئی نہیں، ہے، نہیں، آپ نے فیکچولی لٹرلی دنیا دیکھی ہوئی ہے. اب ذرا 1 منٹ کے لیے ایک فلائٹ کو ہم اپنے ذہن میں لائیں. میں گھر سے نکلتا ہوں، ایئرپورٹ جاتا ہوں، ایئرپورٹ پہ اپنا سامان چیک ان کرتا ہوں، بورڈنگ پاس لیتا ہوں، اور 8 بجے کی فلائٹ ہے اور میں اپنے خیال میں 8 بجے ریڈی اویلیبل ہوں. ٹھیک 7:30 بجے اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ ہماری فلائٹ 1 گھنٹہ ڈیلیڈ ہے. صحیح بات. جی کین آئی ڈو سم تھنگ؟ No, nothing. You can't do anything. ٹھیک. سو ٹیکنیکل مسئلہ ہے، جہاز میں آنا تھا وہ نہیں پہنچا، اگلی طرف کلیئرنس نہیں تھی، کوئی انتظامی مسئلہ ہے which is beyond my control. اچھا مجھے اجازت ہے یہاں سر کچھ پلیز بیان آپ سے تو کرنے کی؟ سیکھتا ہوں سر. نہیں وہ اس لیے کہ آپ نے جو فلائٹ کی بات سر، کی، میں نے تو آپ سے آپ کا ایریا آف ایکسپرٹیز چھیڑ دیا میں نے. تو ایک فلائٹ میں کر رہا تھا، سر یہ بھی ٹالرنس کے لیول میں. ایک فلائٹ میں کر رہا تھا اسلام آباد سے ملتان. ٹھیک. ہم جب ٹیک آف کیا تو مجھے بتایا گیا کہ فلائٹ تھی، ایکچولی اوریجنل فلائٹ تھی اسلام آباد ٹو لاہور. ٹھیک. مجھے جو بریف کیا گیا ویدر وہ یہ تھا کہ ویدر از ایبسولوٹلی کلیئر. ٹھیک. جب ہم نے ٹیک آف کیا، میں تھوڑا شارٹ کر دوں گا. ٹھیک. جب ہم نے ٹیک آف کیا تو میں نے دیکھا کہ ریڈار کے اوپر اتنا سویر ویدر تھا کہ بیان سے باہر. بالکل الٹ صاحب اس سے. میں کہتا جی 100% زیادہ کوئی چیز. تو میں 60-70 میل آگے میں نے سوچا کہ شاید مجھے جگہ مل جائے، میں کہیں سے انٹر کر کے لینڈ کر جاؤں. تو فائنلی آئی تھنک آئی کوڈ ناٹ لینڈ. میں نے کہا ڈائیورٹ کر جاتا ہوں واپس اسلام آباد. جب میں نے واپس ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی تو ویدر موو ہو کے سارے کا سارا اسلام آباد بھی چلا گیا. ٹھیک. میں نے کہا یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا، اب کیا کروں. تو میرا جو آلٹرنیٹ تھا وہ تھا ملتان. یعنی آلٹرنیٹ کا مطلب میں نے اگر ان دونوں کیس میں یعنی ملتان جا لینڈ کر سکتا. سکتے. جب میں واپس مڑا ملتان کی طرف، ملتان کا ویدر لیا تو ان دنوں دسمبر کا مہینہ تھا. انہوں نے کہا جی وزبلٹی از ایبسولوٹلی زیرو. اے ٹی آر جو میں جو لینڈ کر سکتا ہے وہ منیمم وزبلٹی 800 میٹر اگر ہو تو آپ لینڈ کر سکتے ہیں. وہ زیرو وزبلٹی. میرا سیکنڈ آلٹرنیٹر تھا سکھر. تو میں نے سکھر کا ویدر لیا تو انہوں نے کہا جی وزبلٹی از زیرو. لاہور ایک 777 آ رہا تھا، کراچی سے لاہور آ رہا تھا. اس نے جو لاہور کا ویدر دیکھا تو وہ راستے سے ہی ڈائیورٹ کر گیا. انہوں نے کہا جی کوئی طریقہ نہیں ہے لینڈ کرنے کا لاہور. 777 میرا تو جہاز ہی چوڑا تھا جہاز تھا. ہوا سے ادھر ادھر جا. اسلام آباد بھی بیڈ، لاہور بیڈ، سب بند ہو گیا. فیصل آباد میں چیک کیا، فیصل آباد زیرو. سو فائنلی ہم نے کوشش کی کہ ہم ملتان چلتے ہیں. ملتان فوگ تھی، زیرو تھی، پر چلو چانس ہے بچنے کا. تو آ کے ہم ملتان میں لینڈ کر گئے. کیسے کیے وہ ایک سمندر ٹائم لینڈ کیا تو لوگوں نے کہا، شور ڈال دیا لوگوں نے، یہ آپ کس طرح کے کپتان ہیں، آپ لاہور لینڈ نہیں کیا، یہ کیا ہے، آپ تو سب نالائق لوگ ہیں. وہ ایک پیسنجر کہنا کہ ابھی میری بیوی سے بات ہوئی ہے، اس نے کہا سارے جہاز لینڈ کر رہے ہیں، ویدر بالکل ٹھیک ہے. وہ دوسرا کہنا کہ ابھی میری نانی سے بات ہوئی، وہ لاہور لینڈ کر رہے ہیں.
تو وہاں اس فلائٹ پہ وسیم سجاد صاحب جو سینٹ کے چیئرمین تھے وہ بھی تھے. تو وہ کھڑے ہوئے جا, میں نے کچھ کہا نہیں, میں نے کہا پیسنجرز کے ساتھ تو آپ کو ہوتا ہے نا ڈائریکٹ نہیں ہو جاتا. تو وسیم سجاد صاحب جہاز میں کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا کہ دیکھو اس چیز کو سمجھو اور اس کو برداشت کرو. اگر کپتان لینڈ نہیں کیا لاہور میں تو یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ اس کو اپنی عزت اپنی جان زیادہ رہی, اس کو آپ کی جان بھی زیادہ عزیز ہے, اس کو سمجھو. بٹ دا پیپل واز ناٹ ٹالرنٹ ایٹ آل. جی سر ایسی بڑی اچھی بات آپ نے کی ہے, مجھے یاد آ گیا. واصف علی واصف جی جی بڑے اسکالر ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جس نے اپنے آپ کو مالک کے حوالے کر دیا جی پھر اسے ڈر کس بات کا. مالک سے مراد اللہ. اچھا میں اسے تھوڑا سا مولڈ کر کے کہا کرتا ہوں کہ کبھی ایئر لائن پہ ٹکٹ لیتے ہوئے, جہاز پہ بورڈ ہوتے ہوئے پائلٹ کا لائسنس چیک کیا؟ نہیں کیا. کبھی یہ پوچھا ہے کسی اس راؤٹ کا تجربہ ایکسپیرینس ہے کہ نہیں, اس راؤٹ پہ پہلے کبھی گیا ہے کہ نہیں گیا, اور دیسی زبان میں تیل پانی چیک کر لیا جہاز کا کہ نہیں کیا. بیکاز یو بلیو ان دیٹ ایئر لائن, اب اس پہ ٹرسٹ کرتے ہیں, رائٹ. اب ٹالرنٹ ہونے کی بات ہو رہی. جی جی سر میں فلائٹ آگے پیچھے ہو گئی, میں کچھ نہیں کر سکتا. چلے فلائٹ 1 گھنٹہ لیٹ تھی, 1 گھنٹے بعد چل گئی, اور مجھے جو سیٹ ملی اس پر میرے لیفٹ پہ اور رائٹ پہ, میری درمیان والی سیٹ تھی, ونڈو بھی اور آئل بھی, لوگ مجھے پسند نہیں تھے. واٹ کین آئی ڈو؟ یہ ضرورت سے زیادہ موٹے تھے. ہاں چلے موٹے تھے, ہو سکتا نا, موٹے تھے, اونچی لاؤڈ بولتے تھے, آواز اونچی تھی, خراٹے لے رہے تھے سوتے ہوئے. یو ہیو ٹو بی ٹالرنٹ. زندگی ٹالرنس کے بغیر گزرتی ہی نہیں, گزر سکتی ہی نہیں. ایک نمبر 2, میں صبح ناشتہ کرتا ہوں آملیٹ اور پھلکا, 365 دن مجھے یہ ناشتہ ملتا ہے اور میں بڑے شوق سے یہی ناشتہ کرتا ہوں. صحیح بات. ایک دن میری بیوی اس میں نمک ڈالنا بھول جاتی ہے. صحیح بات. یا غلطی سے 2 بار نمک ڈال دیتی ہے. صحیح بات. مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اٹھا کے پھینکنا چاہیے؟ نہیں, جاتی ہے. مجھے اس سے بدتمیزی کرنی چاہیے. یو ہیو ٹو بی ٹالرنٹ. سمجھنا چاہیے 364 دن میری مرضی کا ناشتہ مجھے مل رہا ہے, اور ایک دن بائی مسٹیک, بائی چوائس, بائی ڈیزائن, بائی ول اس نے یہ کام نہیں کیا. اور ہمارے اس طرح کے کریکٹرز ہیں جو اٹھا کے پھینکتے ہیں. ہم تو کام کرتے ہی ہیں, ہم کرتے ہی ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میری گھر والی میرے غلام ہے, میری پارٹنر نہیں ہے, غلام ہے. جی غلام ہے. شی از دیئر. وہ ایک میں ایک نہ صرف میری, میرے ماں باپ کی, میرے بہن بھائیوں کی, سر پورے خاندان کی. اور اتنی سی بات پہ ہم اس کی 40 سال کی زندگی گزاری ہوئی 0 کر دیتے ہیں. صحیح بات. جی ہم انٹالرنٹ ہیں, اور انٹالرنٹ ہونے سے ہم نے پہلے سوسائٹی کا فیبرک خراب کیا. پہلے اگر آپ کو بچپن یاد ہو تو آپ کہیں جا رہے ہیں تو آپ کے ہمسایوں میں سے کوئی بھی بلا کے آپ کو بات سمجھا دیتا تھا. یہ کیوں کر رہے ہو, کیسے کرتے ہو, منع کرتے تھے. اب سوچ نہیں سکتے اب آپ. دا مومنٹ یو ڈو اٹ, پہلے تو وہ بچہ مس بہیو کرتا ہے, چلے بچہ ہے, سوچ نہیں سکتے, پہلے بچہ ہے ابھی, تھوڑی دیر بعد اس کا بڑا بھائی یا والد آتے ہیں, کون ہو جناب تسی, ہو آر یو ٹو ٹیچ اور ٹرین مائی سن. آپ اس کے بھلے کی بات کر رہے ہیں. ہم اتنے انٹالرنٹ ہو گئے ہیں. میں سر 87 میں پہلی دفعہ US سے گیا, اور مشیگن میں ہم رہتے تھے. ہم کچھ دوست مل کے شکاگو میں ایک پاکستانی ریسٹورینٹ تھا, حلیم کھانے کا شوق آیا تو ویکینڈ پہ اکٹھے ہوئے چلے گئے. شکاگو جا کے ایک ڈفرینٹ ایکسپیرینس ہوا. سر ادھر لائٹ گرین ہوتی تھی, ادھر پچھلی گاڑی والا ہارن دیتا تھا. شکاگو میں 1987. Really? 1987. اچھا, بہت پرانی بات کر رہے ہیں آپ. جی سو کوئی 36 سال پرانی. ہاں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. سر اٹ واز ادر وے اراؤنڈ ان مشیگن. پیپل یوز ٹو ویٹ کہ اچھا گرین ہوا ہے, یہ بھی چل پڑے گا, کوئی مسئلہ ہوگا جو نہیں چلا. بٹ ٹالرنس کا لیول شکاگو میں وہ نہیں تھا. سر آج لاہور میں ہم وہیں پہنچ گئے ہیں جہاں 1987 میں شکاگو تھا. نہیں, اب تو گرین کا چکر نہیں ہے. اب آپ ریڈ پہ کھڑے ہیں تو بھی ہارن مارتے. جی سر. کہ تم جاتے کیوں نہیں. جی سر. اب یہ ہو گیا. جی سر. اٹ از ناٹ گرین. 100% ہی کہہ رہے ہیں. سوری ٹو سے, اٹ از ناٹ گرین. 100% ہی کہہ رہے ہیں. اب تو ریڈ پہ آپ کھڑے جو پیچھے والا ہارن مارتا. اچھا, اس میں ایک اور مزے کی بات ہوتی ہے. آپ کی گاڑی 3 یا 4 نمبر پہ ہے, 3 گاڑیاں آگے,
आगे कुछ कोई खराबी है, नहीं 7वें चल रही नंबर और वाला आपको हर पता- मारा था। जी सर, 7वें 5वें नंबर वाला, 7वें नंबर वाला हर मारा कौन दे रहे हैं? लुक एट इट। इनटॉलरेंट। ना मैं सिचुएशन एनालाइज कर रहा हूँ, ना मैं ये देख रहा हूँ कि वेरी नेक्स्ट टू मी हैज नो ऑप्शन बट टू स्टॉप, बट टू स्टे एंड And वेट stay and टिल wait, उसके आगे से गाड़ियां क्लियर होंगी सही तो बात। निकलेगा। तो अगर वो सब्र कर रहा है तो मुझे भी सब्र करना चाहिए। नहीं नहीं। सर, हम नहीं करते। जिस दीन को हम फॉलो करते हैं उसमें एक महीना रमजान शरीफ का आता है, वो रमजान शरीफ का महीना आपको सिखाता गया है। ओए होए होए, जब वो अफ्तारी का टाइम होता है, जो तूफान बदतमीजी होता है सर। रोड के ऊपर, ओए होए होए, आप शायद उसी तरफ आ जी रहे सर, हैं। ओए जी सर। होए होए होए। और अल्लाह क्या सिखा रहे हैं? बंदा कहता है यार मैं घर पहुंच जाऊं किस तरीके से खैरियत से। अच्छा, हमें ट्रेनिंग क्या मिल रही है? सबर, टॉलरेंस, सबर, सबर। टॉलरेंट। आपके पास सब कुछ अवेलेबल है। वो जो थोड़ी दीनी बात होगी बट रेलिवेंट टू इट इसको हम इस दीनी बात को हम अगले सेशन में ले जाएं। सर, एज यू विश। सर, तो दोस्तों अगेन मेरी कोशिश ये है कि ये जो सब्जेक्ट है ना, ये मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं इसके ऊपर बात करूं। मुझे कुछ सही बंदा मिल नहीं रहा था। तो एजाज साहब से बड़ा अच्छा हुआ मेरी मुलाकात हुई, तो मैंने इनको ज़हमत दी। ये थोड़ा लंबा सब्जेक्ट होगा लेकिन मैं इसको पार्ट्स में तकसीम कर रहा हूँ, 10 से 12 मिनट के पार्ट में, ताकि आपका भी इंटरेस्ट रहे और आप इसको ईजिली देख सकें टाइम निकाल के। तो पार्ट 2 में हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच, बी पेशेंट विद अस। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।